اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں پارہ نمبر 30، رکوع نمبر تیسرے رکوع سے، یعنی جہاں پہ تیسرا رکوع ختم ہوتا ہے وہاں اسی صفحہ سے اوپر سے شروع کریں گے۔ قواعد وغیرہ، مخارج اور جو بھی ادائیگی وغیرہ ہے انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ رہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي۔ واو زبر وا، امزا جال زیر اج، وَإِذْ، واو زبر وا، امزا جال زیر از، وَإِذْ، قاف الف زبر قا، وَإِذْ قَا، لام زبر لا، وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، زال کو نرمی سے پڑھیں گے اور حمزہ کو یعنی الف کو حمزہ پڑھا گیا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ جب الف اکیلا ہوتا ہے تو الف ہی ہوتا ہے، اور زیر جبر پیش یا کوئی بھی حرکات آ جاتی ہے تو وہ الف حمزہ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو حمزہ پڑھا گیا۔ اور یہ حمزہ کے بعد زال ہے، زال کو نرمی سے پڑھا جائے گا۔ زال کے اوپر جزم ہے، جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، اور جس حروف پر سکون آ جائے یعنی جزم آ جائے اس حروف کو ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ زال ساکن ہے۔ زال ساکن سے پہلے الف کے نیچے زیر ہے، الف زیر ای کو، حمزہ زیر ای کو زال سے ملایا گیا، اس کی وجہ ہے جزم۔ جزم جس حروف پہ آتا ہے وہ حروف اپنے سے پہلے والے حروف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ جال زیر از، ان دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا۔ واو جبر وا، حمزہ جال زیر از، وَإِذْ، قاف الف زبر قا، قاف یہ بڑا کاف ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اور جو چھوٹا کاف ہوتا ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اور یہ قاف کے بعد الف مدہ کا قاعدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے جبر آ رہا ہے، الف سے پہلے قاف پر جبر آ گیا، اس لیے یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، اور الف مدہ کے قاعدے کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ واو جبر وا، حمزہ جال زیر ایج، قاف الف زبر قا، قاف الف زبر قا، لام جبر لا، لام جبر لا، لام جبر لا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی نہ اس کو کھینچیں گے نہ اس کو جھٹکا دیں گے، کیونکہ اس کے اوپر جبر ہے، آگے حروف مدہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کھینچنے کی حرکات کوئی چیز نہیں ہے اس میں، تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے۔ حرکات ہمیشہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھی جاتی ہے، معروف، اس کو یاد رکھنا، اس کو بھولنا مت، یاد رکھنا۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، حمزہ باجر اب، حمزہ باجر اب، 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 یہ کلکلہ ہو رہا ہے، با میں کلکلہ ہو رہا ہے، اور حروف کلکلہ 5 ہیں، جس کا مجموعہ ہے، یعنی جس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے قطب جدن، یعنی قطب جدن جب بولا جاتا ہے تو قطب جدن میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں نا، قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جدن، تو یہ 5 حروف کلکلہ میں آتے ہیں۔ اور حروف کلکلہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ آواز لوٹتی ہوئی واپس آتی ہے، جیسے اب، 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 یہ صحیح طریقہ ہے، یہ کلکلہ ہو رہا ہے نا اب، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اگر اس کو یوں پڑھیں گے اب، اب، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اب، 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 یہاں پہ کلکلہ ہو رہا ہے، حمزہ باجر اب، حمزہ باجر اب، یہ کلکلہ ہے، اس کو کلکلہ کرنا ضروری ہے کیونکہ با حروف کلکلہ میں آتا ہے۔
اور اس کو ملا کے بھی اس لیے پڑھا گیا ہے، یہاں پہ جزم آ رہا ہے۔ اب وَإِذْ قَالَ اب وَإِذْ قَالَ اب، را کھڑا جبر را، را کھڑا جبر را، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا گیا کیونکہ را پر کھڑا جبر ہے۔ کھڑا جبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، یہ تینوں حرکات کھڑی حرکات کہلاتی ہے، ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح حروف مدہ کا قاعدہ ہے، یعنی حروف مدہ میں الف، واو اور یا یہ تین آتے ہیں، اور کھڑا جبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش یہ کھڑی حرکات میں آتے ہیں، اور کھڑی حرکات اور حروف مدہ ان تینوں ان چھ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ جیسے کھڑا جبر، کھڑا زیر، اس کو یاد رکھ لو، کھڑا جبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا جبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ چھ ہے نا، ان کو سب کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، تو انہی میں سے یہ کھڑا جبر بھی آ رہا ہے۔ ابرو، ابرو، اس کو ایک الف کے برابر کھینچا، ابرو، ہا کھڑا زیر ہی، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا گیا، ہا کھڑا زیر ہی، ابراہی، میم پہ اسمو، ابراہیم، ابراہیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، را باجبر رب، باجر بھی، را باجبر رب، باجر بھی، رب پہلے کلکلا ہوا رب، پھر باجر بھی، رب بھی، تو یہ اس طرح رب بھی، اس کو جماؤ دیں گے، کلکلا اس میں اتنا نہیں ہوگا، اس میں جماؤ ہوگا، جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ با مشدد ہے، با مشدد ہے، تو با کو را سے ملانے کے لیے جماؤ سے پڑھیں گے، اس لیے کیونکہ را مشدد، با مشدد ہے، رب، رب اس طرح نہیں، رب باجر بھی، رب بھی، رب بھی، رب بھی، رب بھی، رب بھی، اس طرح اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ با کو دو مرتبہ اس لیے پڑھا گیا کیونکہ اس پہ تشدید ہے، اور تشدید کا کام ہے ایک حروف کو دو مرتبہ پڑھنے کا، تو یہ با تو لکھا ہوا تو ایک ہی ہے لیکن اس کو دو بار پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے اس کو اپنے سے پہلے متحرک حروف سے ملا کر پڑھا گیا، را باجب رب، پھر اس کو خود کو اپنی حرکات کے حساب سے باجر بھی، اس کو خود کو باجر بھی پڑھا گیا، تو اسی طرح یہ ہو گیا دو مرتبہ، را باجب رب، باجر بھی، رب بھی، رب بھی، رب بھی، یہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي، اس کو وَإِذْ قَالَ نہیں پڑھیں گے، وَإِذْ قَالَ یہ باریک ہو جائے گا، یہ باریک نہیں پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے، وَإِذْ قَالَ، یہ قَالَ یہ غلط طریقہ، قَالَ یہ صحیح طریقہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي، حمزہ جبر آ، را زیر ری، اری، نون یا زیر نی، ارینی، ارینی، نون یا زیر نی کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا گیا کیونکہ نون یا زیر نی میں یا ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر آ رہا ہے، نون کے نیچے زیر آ رہا ہے، اور یہ قاعدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب یا ساکن ہوتا ہے اس سے پہلے والے حروف کے نیچے اگر زیر آتا ہے نا تو یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اور مدہ کے قاعدے میں اس کو کھینچا گیا ہے، مدہ کے قاعدے میں ہمیشہ کھینچا ہی جاتا ہے اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یاد رکھنا، یہ یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے۔ اس میں نے وہ 6 حروف بتائے تھے نا، 6، جیسے ایک تو الف مدہ، ایک یا مدہ اور ایک واو مدہ، اور اس کے علاوہ 3 کھڑی حرکات تھی، کھڑا جبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، تو ان کو 6 کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یا مدہ کا قاعدہ بھی آتا ہے، یا مدہ انہی میں سے ہے، تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا گیا، نون یا زیر نی، نون یا زیر نی، اس طرح کھینچ کے پڑھا گیا، ارینی، ارینی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي، کاف یا جبر کئی، اچھا یہ بھی یا ساکن آ رہا ہے نا، تو یا ساکن ہے یہاں بھی، لیکن یہ یاد رکھنا یہاں یا ساکن ہے، پھر اس کے باوجود بھی اس کو کھینچا نہیں جا رہا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یا ساکن تو ہے لیکن یا ساکن سے پہلے والے حروف کے نیچے زیر نہیں ہے،
اس لیے یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ نہیں بلکہ یا لین کا قاعدہ ہو گیا، یا لین کا قاعدہ ہو گیا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یا ساکن سے پہلے کاف پر جبر ہے، کاف پر جبر ہے، جہاں جبر آئے گا نا یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے، وہاں لین کا قاعدہ لگے گا، مدہ کا قاعدہ نہیں لگے گا۔ مدہ کا قاعدہ لگے گا تو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھ دیں گے، اور جہاں لین کا قاعدہ لگا وہاں کیا کریں گے، وہاں کھینچیں گے نہیں بلکہ وہاں پہ ان دونوں حروف کو ملا کر پڑھیں گے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں۔ کاف کو یا سے ملائیں گے تو کاف یا جبر کئی ہو جائے گا، کاف یا جبر کئی، کئی فا جبر فا، کئی فا، کئی فا۔ فا کو کھینچیں گے بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دیں گے کیونکہ اس پہ جبر ہے، اور جبر کھڑی حرکات میں، جبر حرکات میں آتا ہے، یہ حرکات ہوتے ہیں جبر زیر پیش، یہ تین، تو یہ تینوں حرکات ہیں، ان کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو کھینچیں گے بھی نہیں اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے۔ فا جبر فا، فا جبر فا، اس طرح کئی فا، کئی فا، کئی فا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ۔ تا ہا پیش تح، تا ہا پیش تح، تا کو ہا سے ملایا گیا، تح، 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 تھوڑا سا جھٹکا بھی اس میں ظاہر ہو رہا ہے، تح، تح۔ ہا کی آواز واضح ہونی ضروری ہے کیونکہ ہا یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا، 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 تو اس کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہا، ہا، تا ہا پیش تح، اس کو ملا کے پڑھا گیا کیونکہ ہا پہ جزم بھی ہے، اور ہا کو واضح طور پہ صحیح طریقے سے ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تح، تح، یا لام زیر یل، تح یل، تح یل، تح یل۔ اچھا الف کو کیا پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا؟ کیوں نہیں پڑھا گیا اس کو؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ الف سائلنٹ ہے، الف سائلنٹ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے سائلنٹ ہونے کی؟ کیونکہ الف خالی ہے، زیر جبر پیش کوئی بھی حرکات اس پہ نہیں ہے۔ یا کو ڈائریکٹ لام سے کیوں ملایا گیا؟ اسی وجہ سے ملایا گیا کہ الف خالی ہے اور لام پر جزم ہے، اور لام پر جزم ہونے کی وجہ سے یا کو لام سے ملایا گیا۔ یا لام زیر یل، یا لام زیر یل، تح یل، تح یل۔ میم واو جبر مو، میم واو جبر مو، اس کو بھی، ان دونوں کو بھی ملایا گیا کیونکہ یہاں پہ واو لین کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے اور واو ساکن بھی آ رہا ہے، واو ساکن ہے اس لیے بھی ملا رہے ہیں، اور واو لین بھی ہے اس لیے ملا رہے ہیں۔ میم واو جبر مو، میم واو جبر مو، تا کھڑا جبر تا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یا سائلنٹ ہے، تا کھڑا جبر تا، تا کھڑا جبر تا۔ تحیی الموتا، تحیی الموتا، تحیی الموتا، تحیی الموتا۔ اس کو واپس دہراتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ، میرے ساتھ مل کے آپ بھی پڑھیے تاکہ آپ کو بھی یہ چیز اچھی طرح سے یاد ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَ، زال کو نرمی سے پڑھیں اور بڑے کاف کو موٹا پڑھیں، باریک نہ پڑھیں۔ وَإِذْ قَالَ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، آپ بھی مل کر پڑھیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، رَبِّ أَرِنِي، رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ، كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تُحْيِي الْمَوْتَى، تُحْيِي الْمَوْتَى۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ قاف الف جبر قا، لام جبر لا، قال جو ہم نے یہاں پڑھا تھا قال، وہی یہ قال، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے کیونکہ چھوٹے کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے اور بڑے کاف کو
موٹا پڑھا جاتا ہے. قال قال اولم 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 اولم. آوا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، نہ کھینچیں گے نہ جھٹکا دیں گے. اولم اولم اولم. لام میم جبر لم. اولم. قال اولم. تا ہمزہ پیش تو، تا ہمزہ پیش تو، یہاں پہ جھٹکا دے کے ملایا گیا. ہمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر ملایا جاتا ہے. ہمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر ملایا جائے گا. تو تو. اور یہ جو واو ہے ہمزہ کے نیچے جو واو آتا ہے نا، یہ سائلنٹ ہے، واو نہیں پڑھا جاتا ہے، ہمزہ پڑھا جاتا ہے. تو تو. میم نون زیر من. میم نون زیر من. نون ساکن کو میم نون زیر من، میم سے ملایا گیا. میم نون زیر میم من. اولم تؤمن. اولم تؤمن. اولم تؤمن. قال اولم تؤمن. یہ جھٹکا دینا ضروری ہوتا ہے، بہت سے اس میں جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، جھٹکا دے کے پڑھیں گے. تو تؤمن تؤمن. قال یہ موٹا ہے، موٹے آواز میں، موٹا حروف ہے نا یہ کاف، بڑا کاف، اس کو موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، موٹا باریک نہیں پڑھیں گے اس کو. قال قال. اس کو اچھے طرح سے یاد رکھیں. قال قال قال. اولم تؤمن اولم تؤمن. اچھا میں یہ بار بار ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں کوئی چیز، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ایک ہی وجہ ہے اس کے اندر، تاکہ قرآن اچھا پڑھا جائے. قرآن کو جتنا اچھا پڑھا جائے گا، جتنی ادائیگی سے پڑھا جائے گا، اتنا ہی اس کے اندر پڑھنے کا لطف اور مزہ بھی آئے گا، اور بورنگ بھی نہیں ہوگی. ویسے قرآن میں بورنگ ہوتی نہیں ہے، اور کاموں میں ہوتی ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو جتنا پڑھیں گے اتنی اس میں لذت آئے گی اور مزہ آئے گا، اور جتنی ادائیگی سے پڑھیں گے اتنی زیادہ لذت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس بندے سے راضی بھی ہوگا، اور اس کی نماز بھی اچھی ہوگی، اس کا قرآن پڑھنے کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا پڑھنا چاہیے قرآن کو، بہت ہی طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. حروف کی ادائیگی کا خاص طور سے خیال رکھنا ضروری ہے. اور یہ جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہوتے ہیں، ان کے اندر تو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھنا اس کو ضروری ہے. جیسے ملتی جلتی آواز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سین صاد، سین صاد سا، اور اس کے علاوہ بڑا شین، چھوٹا سین بھی ہوتا ہے، بڑا شین بھی ہوتا ہے، سواد بھی ہوتا ہے، اور سا بھی ہوتا ہے. یہ چار حروف ملتی جلتی آواز کے حروف ہیں، لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے، ان میں ایک دوسرے میں فرق کرنا ضروری ہے. اگر فرق ہی نہیں کریں گے تو پھر سیم ہی ہو جائیں گے سب، اور جب سیم ہو جائیں گے تو پھر اس میں معنی بھی چینج ہو جائے گا، ترجمہ بھی چینج ہوئے گا، اور جب ترجمہ چینج ہو جائے گا تو پھر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز بھی درست نہیں ہوگی. تو اس لیے اس کی ادائیگی کا خاص طور سے خیال رکھا جائے، خاص طور سے خیال رکھا جائے کہ کس کو باریک پڑھنا چاہیے، کس کو موٹا پڑھنا چاہیے، کس کو سیٹی کی آواز میں پڑھنا چاہیے، کس کو سختی سے پڑھنا چاہیے، کس کو نرمی سے پڑھنا چاہیے، کون سا حروف کس جگہ سے ادا کرنا چاہیے، کس مخرج میں کس جگہ سے کس حروف کا مخرج ہے، کس جگہ سے کون سا حروف نکلتا ہے. یہ ساری کی ساری جو قواعد ہیں نا، یہ قواعد مخارج جو بھی ہیں، مطلب یہ اس میں بتائے گئے ہیں، تو اس سارے کے سارے اچھی طرح سے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. اور اس کو یاد رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، تاکہ اس کو یاد رکھا جائے اور اس کو ہمیشہ اس پہ عمل کیا جائے، اور قرآن کو زیادہ سے زیادہ درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی جائے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قاف الف جبر قا لام جبر لا قال قاف الف جبر قا لام جبر لا قال با جبر با لام کھڑا جبر لا بلا قال بلا قال بلا واو جبر وا لام کھڑا جبر لا ولا کاف لام جر کل ولا کل نون کو سائلنٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ لام حروف یرملون میں سے آتا ہے.
حروف یرملون میں سے آتا ہے۔ یرملون میں کتنے حروف ہے؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ یا، را، میم، لام، واو، نون، 6 حروف ہے۔ یرملون، یرملون، یرملون جب لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے تو اس میں کون کون سے حروف آ رہے ہیں؟ یا بھی آ رہا ہے، را بھی آ رہا ہے، میم بھی آ رہا ہے، لام بھی آ رہا ہے، واو بھی آ رہا ہے، نون بھی آ رہا ہے، تبھی تو یرملون ہو رہا ہے نا۔ یرملون، اس میں جو 6 حروف آ رہے ہیں نا یرملون، یہ انہی میں سے، یرملون میں سے لام بھی ہے۔ یہ لام جو آ گیا نا آگے، اس وجہ سے جب لام آگے آ جاتا ہے اور پیچھے والے حروف پہ نون ساکن ہے نا، نون ساکن کو سائلنٹ کیا جاتا ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر لام حروف یرملون میں سے، مطلب کوئی بھی حروف یرملون آ جائے نا، تو ان میں سے 4 حروف تو ایسے ہیں جن کی وجہ سے نون سائلنٹ ہو جاتا ہے، بالکل سائلنٹ ہو جاتا ہے، اور 2 حروف ایسے ہیں جن کی وجہ سے نون سائلنٹ تو نہیں ہوتا ہے، البتہ آدھا نون پڑھا جاتا ہے، گنہ کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ گنہ۔ یرملون میں 2 حروف ایسے ہیں جن میں گنہ کیا جاتا ہے۔ یرملون میں 2 حروف کون کون سے ہیں؟ یا اور واو۔ یا اور واو اگر آگے آ جاتا ہے نا، یا اور واو، یرملون میں جو یا واو ہے نا، تو یرملون میں جو یا واو ہے، ان کے علاوہ جتنے 4 حروف ہیں وہ اگر آ جائیں تو نون سائلنٹ ہو جائے گا، اور اگر یا اور واو آ گیا تو نون کو گنہ، ناک سے گنہ کیا جائے گا، یعنی نون پورا نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ بھی نہیں ہوگا اور پورا بھی نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ ناک سے اس کو اکفا کے ساتھ، اکفا کرتے ہیں نہیں جس طرح، تو اس طرح ناک سے گنہ کریں گے اس کو۔ ولیکن، 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 اس طرح ولیکن، اگر یا ہوتا تو ولیکن، لیکن یہاں پہ یا نہیں ہے تو نون سائلنٹ ہے۔ ولیکلی، 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 کاف کو لام سے ملایا گیا، لام پہ تشدید ہے، لام کو 2 مرتبہ پڑھا گیا، کاف لام زیر کل، لام زیر لی، کلی، ولیکلی، ولیکلی، قال بلا ولیکلی، قال بلا ولیکلی، یا تو جبر یت، یت، اس میں قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ ہے، کیونکہ کتب جدن جو ہمیں نے بتایا تھا، کتب جدن انہی میں سے یہ طا بھی آ رہا ہے۔ کتب جدن میں طا آتا ہے نا، طا، قاف، طا، با، جیم، دال، تو انہی میں سے ایک طا بھی ہے، طا، تو یہ بھی حروف قلقلہ میں آتا ہے، حروف قلقلہ میں آتا ہے، اور یہاں بھی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی، یا تو، یا تو، یا تو، اس طرح نہیں، یت، یت، یہ غلط طریقہ، یا تو یہ صحیح طریقہ ہے، یا تو، ولیکن لیت، ولیکن لیت، میم جبر ما، ولیکن لیت ما، انجا نون جر ان، ولیکن لیت ما ان، نون جبر نا، ولیکن لیت ما ان، ولیکن لیت ما ان، اس کو گنہ تو کریں گے لیکن اتنا اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا جتنا نون ساکن میں گنہ کیا جاتا ہے، اس طرح اس کو اس طرح چھپا کے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو صاف صاف ظاہر کیا جاتا ہے۔ ویسے گنہ تو ہو رہا ہے لیکن اس کو چھپایا نہیں جا رہا ہے۔ اِنَّا، اِنَّا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ، قاف لام جبر قل، قاف لام جبر قل، قاف لام جبر قل، لام کو قاف سے ملایا گیا، لام پہ جزم ہے اس لیے قاف کو پر پڑھا گیا، قل، با یاجر بی کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا گیا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اور یا مدہ کا قاعدہ ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا گیا۔ قلبی، قلبی، قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، قاف الف جبر قا، لام جبر لا، قال، فا جبر فا، خا زال پہ خذ، فخذ، زال کو نرمی سے پڑھیں گے اور ملا کر بھی پڑھیں گے، خا زال پہ خذ، خذ، فخذ، فخذ، قال فخذ أربعة من الطير، أربعة من الطير،
امجا را جبر ار، را کو امجا سے ملایا گیا کیونکہ را ساکن ہے. ار با جبر با، عین جبر آ، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ان دونوں کو پڑھیں گے کیونکہ دونوں پہ حرکات ہے، جبر حرکات ہے نا تو اس لیے. اربع، اربع، تا میم جبر تم، تن کو تم پڑھیں گے کیونکہ میم مشدد ہے، میم مشدد ہے اس وجہ سے تا کو میم سے ملایا گیا ہے. تو اس میں تا دو جبر تن نون ساکن اس کے اندر نہیں ملے گا کیونکہ میم سے ملانے کے لیے نون ساکن کو چھوڑنا پڑے گا. تم میم جیر می، تم می، تم می، اربعتم می، نون تو جبر نت، الف لام سائلنٹ، الف اور لام سائلنٹ ہے خالی حروف ہونے کی وجہ سے. منت، تو کو یا نون سے ملایا گیا، تا مشدد ہے اس لیے نون کو تا سے ملایا گیا. اور تا جبر تا، یہ تا یا جبر تائی، اس کو تو کو ایک مرتبہ اور پڑھا گیا، یا لین سے ملایا گیا یا ساکن سے ملایا گیا. یہ لین کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے اس لیے یہاں پہ تو کو یا سے ملایا گیا. تو کو دو بار پڑھا گیا کیونکہ تا مشدد میں سے ہے. نون تو جبر نت، تو یا جبر توئی، نت توئی، پہلے نون تو سے ملا پھر تو یا سے ملا، نت پھر توئی، نت توئی. اربعتم من الطیر، راجر ری، اربعتم من الطیر، اربعتم، تو نہیں پڑھیں گے، اسی کو باریک پڑھیں گے. تو موٹا ہوتا ہے، تا باریک ہوتا ہے، یہ باریک ہے اور یہ موٹا ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے. اور یہ باریک پڑھنا ہے کیسے، تم می، توم نہیں تم. اربعتم من الطیر، طیر اس کو موٹا پڑھیں گے، اربعتم من الطیر. فا جبر فا، صاد را پیش سر، فسر، فسر، را ساکن کو صاد سے ملایا گیا، را ساکن کو صاد سے ملایا گیا. فسر، ہا نون پیش ہن، نون جبر نا، ہن نا، فسر ہن نا. امجا جری، لام یا جبر لئی، ای لئی، لام کو یا سے ملایا گیا، یا ساکن سے پہلے جبر ہے، یا لین کا قاعدہ ہے اس لیے اس کو لام کو یا سے ملایا گیا. ای لئی، کاف جبر کا، الی کا. سا میم پہ سم، میم جیم جبر مج، مج میں کلکلا ہوگا کیونکہ جیم کتب الجدین میں آتا ہے اور کتب الجدین میں 5 حروف ہیں اور 5 حروف میں سے جیم بھی آتا ہے. جیم حروف کلکلا میں ہے، حروف کلکلا میں جیم بھی ہے اس لیے اس میں آواز لوٹتی ہوئی ہوگی. سم مج، مج یہ نہیں ہوگا، سم مج یہ غلط طریقہ، سم مج، سم مج یہ غلط، سم مج یہ صحیح، سم مج، سم مج الیک، سم مج. سوا کو نرمی سے پڑھیں گے، شٹی کی آواز میں نہیں پڑھیں گے. سم مج الیک، سم مج. عین لام جبر ال، سم مج ال، سم مج ال. عین جبر ع، لام کھڑا جبر لا، عل، عل، عل. کاف لام پہ کل، لام جلی کلی. جا جیم جبر جا، با جبر با، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے کیونکہ جبر دونوں میں جو آ رہا ہے نا جبر، تو یہ حرکات میں سے اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. جبا، 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 اس کو نہ کھینچا نہ ملا نہ جھٹکا دیا، نہ کھینچا نہ جھٹکا دیا، اس کو بلکہ ایک دم ہی معروف پڑھیں گے. جبا، جبا، لام میم جیر لم، جبلم، جبلم، جبلم. میم نون جیر من، جبلم من، جبلم من. پہلے لام کو میم سے ملائے گا پھر میم کو نون سے ملائے گا، جبلم پھر من ہوا، جبلم من. ہا نون پہ سن، جبلم من ہن، نون جبر نا، جبلم من ہن، جبلم من ہن. جیم جیم پیش جج، جیم جیم پیش جج، جیم جیم پیش جز. عین ہمزہ دو جبر ان، ہمزہ دو جبر ان، جز ان، جز ان، جز ان. جز نہیں ہوگا، جز ان، جز ان، کیونکہ جز اگر ہو جائے گا تو کلکلا ہو جائے گا اور کلکلا اس میں نہیں کرنا کیونکہ کلکلا والے 5 حروف میں سے نہیں ہے، زا کلکلا والوں حروف میں سے نہیں ہے. جز نہیں ہوگا، جج، جز ان، جز ان. یوں نہیں ہوگا، جز ان، جز ان، جز ان، جز ان. ثا میم پیش سم، ثا میم پیش سم. اچھا اگر امجا دو جبر ان ہے نا تو اس میں الف کا نام اجے میں نہیں لیا جائے گا، اجے کریں گے نا
تو امجا دو جبر ان کریں گے، امجا الف، اس طرح الف کا نام اس میں نہیں لیں گے بلکہ امجا دو جبر ان بولیں گے، امجا دو جبر ان بولیں گے، جز ان، جز ان، جز ان، ثم اجعل، ثم اجعل على كل جبل منهن، جبل منهن جزءا، جزءا، ثم ادعوهن، ثم ادعوهن، اچھا مد، ثم مد، سا کو تو نرمی سے پڑھیں گے، ثم میم سے ملا کر، میم تشدید والا حروف ہے نا، ثم مد، ثم مد، میم کو دال سے ملایا کلکلا کے ساتھ، کیونکہ دال حروف کلکلا میں سے آتا ہے، مد آواز لوٹتی بھی آ رہی، مد یہ غلط طریقہ، مد یہ صحیح طریقہ ہے، مد ہے نا، ثم مد عین پہ سو، ثم مد ہاں نون پہ سون، ثم مدعوہن نون جبر نا، ثم مدعوہن، یا امجا یا جبر یا، اس میں جھٹکا دیا گیا، یا امجا یا جبر، یا امجا جبر یا، یا امجا جبر یا، کیوں جھٹکا دیا گیا؟ کیونکہ یا جبر یا جو ہے نا اس کے بعد الف پر کیا ہے، امجا پر کیا ہے، جزم، اور امجا ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر ملایا جاتا ہے، یا، یا، تا یا زیر تی کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچا گیا، یا تی، نون جبر نا، کاف جبر کا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، نہ کا، نہ کا، ایک دم بڑی یوں، نہ کا یہ غلط طریقہ ہے، نہ کا یہ صحیح طریقہ ہے، یا تی نہ کا یوں نہیں ہے، یا تی نا کا یہ غلط طریقہ ہے، یا تی نہ کا، نہ کا بغیر کھینچے، نہ کا بغیر کھینچے، اور بغیر جھٹکا دیے، جھٹکا بھی نہ دیا کھینچا بھی نہیں، نہ کا، یا تی نہ کا، یا تی نہ کا، سین عین جبر سا، سین عین جبر سا، سا، عین کی آواز واضح طور پہ ادا ہونی ضروری ہے، عین کا مخرج کیا ہے، عین، عین، عین جو ہا کا مخرج ہے نا اسی طرح عین کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ، یعنی حلق کے بیچ والے حصے سے عین بھی ادا ہوتا ہے، اور ہا یعنی حلوے والا ہا جو ہوتا ہے نا بڑا، وہ بھی اسی جگہ سے جو میں نے ابھی پیچھے بتایا تھا، تحیی الموتیٰ میں، یہ والا ہا، تو یہ اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے جہاں سے عین ادا ہوتا ہے، عین کا مخرج بھی حلق کا بیچ والا حصہ ہے، ہا کا مخرج بھی حلق کا بیچ والا حصہ ہے، اور اس کو واضح طور پہ صحیح طریقے سے عین کو ادا کرنے کی کوشش کریں، خوب کوشش کریں، خوب کوشش کریں، اتنی کوشش کریں کہ اچھی طرح سے ادا ہو جائیں، عین جب، عین، عین اس طرح، سین عین جبر سع، سین عین جبر سع، 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 یا دو جبر ین، یا دو جبر ین، الف کا لام اجے میں نہیں لیں گے، الف کا لام اجے میں نہیں لیں گے، یا دو جبر ین پڑھیں گے، سع ین، اور آیت اگر وقف ہے، یہ جیسے تو آیت میں سے نا اگر یہاں ٹھہریں گے وقف کریں گے تو ین نہیں پڑھیں گے بلکہ یا پڑھ دیں گے، ایک جبر چھوڑ دیں گے اور ایک جبر پڑھ دیں گے، کیونکہ یہاں الف بھی آ رہا ہے، اس وجہ سے اس دو جبر میں سے ایک جبر پڑھیں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ آیت پہ ٹھہرا جا رہا ہے تب تو یا پڑھیں گے، اور اگر ٹھہرا نہیں جاتا، وقف نہیں کیا جاتا، ین ہو جاتا ہے، سعین، سعین، ورنہ یہ سعیا، سعیا، یہ فرق دیکھ لینا، آپ یاد رکھ لینا، جزءاً ثم ادعوہن یأتینک، یا یہ جھٹکا احساس ہو رہا ہے جھٹکے کا، یأتی کھینچ کے، یأتینک، یأتینک، سعیا، سعیا، اب یہ جتنا بھی میں نے پڑھایا نا اس کو واپس سے ریپیٹ کرتا ہوں، جیسے میں آپ کو پڑھاتا ہوں میرے ساتھ اس کو مل کر پڑھیے، کوشش کیجئے کہ ادائیگی بھی ہو اور خوب اچھی طرح سے اس کو پڑھنے کی کوشش میرے ساتھ کیجئے تاکہ آپ کو بھی اچھی طرح سے یاد ہو جائے، پھر اس سے آگے پڑھیں گے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى
كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واو عین جبر وا الف سائلنٹ ہے، عین کو واضح طور پہ الگ کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. واو عین جبر وا، لام میم جبر لام کو میم سے ملائیں گے، میم ساکن ہونے کی وجہ سے میم ساکن کے پہلے جبر ہے، لام سے میم کو ملایا گیا. وَعْلَمْ ان اللہ، امجا نون جبر ان، نون لام جبر نل، امجا کو نون سے ملائے گا، نون کو لام سے ملائے گا، یعنی ایک کو ایک دوسرے میں، اس کو اس میں ملایا گیا، اس کو اس میں ملایا گیا، یعنی امجا نون جبر ان، نون لام جبر نل، ان نل. لام کو کھڑا جبر سے پڑھا گیا تو لام کھڑا جبر لا ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا گیا. ان اللہ، ہا کھڑا جبر ہا جبر ہا، ہا جبر ہا، ہا جبر ہا. یہ حرکات میں سے ہے، جبر زیر پیش حرکات ہوتی ہے. جبر زیر پیش حرکات یعنی جبر زیر پیش میں سے کوئی بھی چیز آ جائے نا تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. ان اللہ، لا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام سے یہ قاعدہ میں بنتا ہے. اللہ کا جو نام ہوتا ہے نا تو اس میں جلالت والا نام ہے. میں تو یہ بات یاد رکھو، یہ کون سا نام ہے اللہ کا نام، اس میں جلالت والے ناموں میں سے اللہ کا نام جو ہے نا یہ اس میں جلالت والا نام ہے. اور اس نام مبارک سے پہلے، اس نام مبارک پہ تو کھڑا جبر ہے، سیدھی سی بات ہے. اور یہ کھڑا جبر جو لام پر آ رہا ہے نا اس سے پہلے، اس لام سے پہلے والے حروف کے نیچے اوپر دیکھیں گے کیا ہے. تو اس میں کون سا قاعدہ بنے گا کہ اس میں لام سے پہلے نون ہے نا، نون پہ جبر آ رہا ہے تو اسی وجہ سے اس نون کے اوپر جبر آنے کی وجہ سے لام کو، اللہ کے نام میں جو لام آ رہا ہے نا اس کو موٹا پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھیں گے. ان اللہ یوں نہیں پڑھیں گے، ان اللہ اس طرح نہیں. ان اللہ وَعْلَمْ ان اللہ عزیز حکیم. عین جبرا زا یا جر زی، جا کو یا سے ملایا گیا کیونکہ یا ساکن، جا کو یا سے کھینچا گیا کیونکہ یا ساکن سے پہلے جا ہے، جا کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن کے پہلے والے حروف کے نیچے زیر ہوتا ہے تو یا مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھا گیا، مدہ کا قاعدہ ہے. زا دو پیش جن کو سختی سے پڑھا گیا کیونکہ زا سختی سے پڑھا جاتا ہے، نرمی سے نہیں پڑھا جاتا، نرمی سے ذال پڑھا جاتا ہے، ذال. زا اس میں فرق کرنا ضروری ہے. ازی ملتی جلتی آواز میں آ رہا ہے نا، زا جیم. زو بھی آتا ہے، زوئیں والا زو، زا زیم. اسی طرح ایک ہوتا ہے زال، اس فرق کرنا ضروری ہے. تو یہ زا ہے، اس کو سختی سے پڑھیں گے، نرمی سے نہیں پڑھیں گے، باریک بھی نہیں پڑھیں گے.
عزیزن عزیزن عزیزن، زا دو پیش زن عزیزن عزیزن، ہا جبر ہا کافی اجر کی، حکیم میم دو پیش من حکیم، آیت نہیں ہے تو حکیم، اور آیت کریں گے یعنی وقف کریں گے ٹھہریں گے تو حکیم نہیں ہوگا بلکہ حکیم کے میم دو پیش کو ہٹا کے جزم لگا دیں گے میم پر، تو حکیم میں حکیم ہو جائے گا، حکیم کا حکیم ہو جائے گا، اس کو پھر حکیم پڑھیں گے، حکیم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ وقف کیا جائے گا تو حکیم کو حکیم پڑھیں گے، یہ یاد رکھنا۔ میم دو پیش کو ہٹا دیں گے، میم کو تو باقی رکھیں گے، میم ساکن بنا دیں گے، جو پیش کو ہٹائیں گے تو کچھ لگ جائے گا اس میں، وہ بھی جزم لگے گا تو حکیم کو حکیم کر دیں گے، حکیم۔ ان اللہ عزیز حکیم، حاجبرا کافی اجر کی، حکیم میم دو پیش حکیم 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 حکیم، عزیز حکیم عزیز حکیم حکیم۔ اس آیت کو یہ آیت مبارکہ جو ابھی میں نے اس کے قواعد مخارج وغیرہ جو بتائیں، جتنے بھی جو کچھ بھی بتایا اس آیت کے اندر، ان سارے قواعد کو اچھی طرح سے آپ پہلے تو اس کو یاد رکھنا، بھولنا مت، اور اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، جہاں تک ممکن ہوا انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا، اور آپ کو سمجھانے سے فائدہ ہوگا تو پھر مجھے اس کا ثواب جاریہ بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ تو انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم سیکھے اور دوسروں تک سکھائے، علم دین سیکھے اور دوسروں تک سکھائے، تو میں تو سکھا ہی رہا ہوں اور میرا کام سکھانے کا ہے، اگر آپ پوچھو گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر یاد رہا، اور اگر چیک کروں گا آپ کے کمنٹ تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا، تو آپ بھی کمنٹ بھی کریں تاکہ میں آپ کو آپ کی اصلاح کر سکوں، جہاں تک ہو سکا تک پتہ وہاں تک، اور اگر میری کوئی غلطی ہو تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی بتائی ہوئی غلطی کا احساس بھی کروں گا، اگر غلطی ہوئی تو انشاءاللہ میں اس کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ کچھ بھی پوچھنا تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو، قرآن ہے، قرآن کو اچھا پڑھنا ضروری ہے۔ اور ابھی اسی آیت کو واپس سے میں ریپیٹ کروا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ اچھی طرح سے آپ کو یاد ہو جائے، آپ سب میرے ساتھ جس طرح میں پڑھاتا ہوں اس طرح آپ مل کر اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب میں اس کو پڑھا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ حکیم یا مد عارض بھی کریں گے کیونکہ یہاں آیت پہ وقف کیا جا رہا ہے، اور جہاں آیت پہ وقف کیا جاتا ہے اور اس سے پہلے اگر مد کا قاعدہ آ رہا ہے تو مد عارض کا قاعدہ بنے گا، یا مدہ کا قاعدہ ہے، اس لیے یہاں پہ
مد عارض کا بھی قاعدہ بنے گا، اور وقف کیا جا رہا ہے۔ مد عارض کا مطلب ہے کہ یہاں مد لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن مد کی طرح یعنی 5 الف یا 4 الف کے برابر بڑے مد کی طرح اس کو کھینچ کر حکیم، اس طرح اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، عزیز حکیم، یہ طریقہ ہے۔ اب اس کی مشق تو ہم نے کر لی، اس کو آپ نے سماعت فرما لیا، آپ نے اس کو توجہ سے سنا ہوگا اور توجہ سے میرے ساتھ اس کو پڑھا ہوگا۔ اب میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں، ایک آیت کی، اسی ایک آیت کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ اس تلاوت کو بھی آپ توجہ سے سنو کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، توجہ سے، دھیان سے سننا چاہیے، اور کام کو چھوڑ کر۔ قرآن سننے سے ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ، میں جیسے قرآن پڑھ رہا ہوں تو آپ خاموشی سے اس کو سنیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ایک مرتبہ اسی آیت کی تلاوت واپس سے سن لیجئے اور اس کو یاد رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آیت میں پڑھوں گا اس سے آگے انشاءاللہ پھر تلاوت ہوتی رہے گی، کنٹینیو انشاءاللہ، تھوڑی بہت جہاں تک ممکن ہوا میں انشاءاللہ آگے بھی تلاوت کروں گا، اور آپ اس تلاوت کو شروع سے آخر تک سنیے، توجہ سے سنیے، دھیان سے سنیے، سمجھ کے سنیے، اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ صحیح پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 من الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 في كل سنبلة 100 حبة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ يؤتي الحكمة من الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف نعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله
أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وإن كان ذو أسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله منه شيئا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن عمن بعضكم بعضا فليعد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليعد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله رب العالمين صدق الله العظيم آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم الله رب العالمين صدق الله العظيم الله رب العالمين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.